اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذلیل مال کی خاطر اور حقیر دنیا کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، گویا اعلیٰ کے عوض ادنا چیز خرید لیتے ہیں، کیونکہ آخرت اعلیٰ ہے اور دنیا ادنا ہے، تو وہ آخرت کی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر چیزیں خرید لیتے ہیں۔ ان کے لیے 5 قسم کے سخت عذاب ہیں۔ ایک یہ کہ دوسری زندگی میں انہیں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، نہ قبر میں آرام پائیں گے، نہ حشر میں راحت، نہ جنت میں حور و قصور، نہ رضائے رب غفور۔ دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف کلام سے وہ محروم رہیں گے۔ پروردگار پرہیزگاروں سے کلام رحمت فرمائے گا اور ان سے نہیں فرمائے گا۔ یا تو کلام سے بلا واسطہ کوئی کلام مراد ہے کہ بلا واسطہ کوئی کلام نہیں فرمائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ فرشتوں کے ذریعے سے یا تو عتاب یا عذاب کا کلام فرمائے گا، مگر خود کلام نہیں فرمائے گا۔ تیسرے یہ کہ قیامت کے دن ان پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، یہ مولا رب العزت کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ولا ينظر الیہم، اور ان کی نظریں اور اس کی نظر رحمت سے بھی وہ محروم ہوں گے، نہ ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، نہ انہیں پاک کیا جائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کی جو ہے وہ تعریف فرمائی جائے گی۔ اتنی محرومیوں کے باوجود ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسا دردناک عذاب کہ جس کی عظمت بیان سے باہر ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر یہ آیت یہود وغیرہ منکرین کے بارے میں ہے، جیسا کہ ایک روایت سے معلوم ہوا، تو اس میں کسی قسم کی تعویل اور توجیہ کی ضرورت نہیں، ظاہری معنی پر ہے۔ اور اگر یہ آیت گنہگار مسلمانوں کے حق میں ہے تو ان سب سزاؤں میں اول اور بخشش نہ ہونے کی قید لگے گی، یعنی اگر ان کی شفاعت اور بخشش نہیں ہوئی تو اولاً وہ لوگ ان فضائل سے محروم رہیں گے، پھر سزا پا کر جنت، دیدار الہی اور ثنائے رب اور نظر رحمت کے وہ مستحق ہوں گے، کیونکہ ہر مسلمان کا انجام جنت ہے، جہنم میں ہمیشگی منکرین کے لیے خاص ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ اولاً جو سزا ہے اس کو ہلکے میں نہ لینا، اس کو معمولی مت سمجھ لینا، یہ سزا بھی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایمان والے جہنم کی سزا پا کر تو جنت میں جائیں گے ہی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہر وقت غلط کاموں سے بچیے، اللہ سے توبہ کرتے رہیے۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص وہ ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالی
نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ مولا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازار کو یعنی پاجامے کو یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان جتانے والا، اور تیسرا وہ ہے کہ اپنی تجارت کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا کہ میری تجارت ترقی کر جائے اور اس میں وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا، اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام اور دوزخ کو لازم کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چیز تھوڑی ہی سی ہو تب بھی ایسا ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا اگرچہ ببول کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آیت اور ان احادیث مبارکہ سے عبرت حاصل کریں اور اپنے کو غلط کاموں سے بچائیں۔ ایمان والے خصوصاً پرہیزگاروں کو یہ چاروں نعمتیں یقیناً ملیں گی۔ ان کا آخرت میں حصہ بھی ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ کلام رحمت بھی فرمائے گا، ان پر نظر رحمت بھی ہوگی، انہیں پاک و صاف بھی گناہوں سے کیا جائے گا، اور انہیں دردناک عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ پانچوں چیزیں منکرین اسلام کے لیے ہیں جو کہ بطور عذاب ہیں۔ تو انشاءاللہ مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے۔ سزا اور جزا کی جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دسترخوان پر دوست دشمن سبھی کھا رہے ہیں، یہاں اس کی رحمانیت کا ظہور ہے، اور آخرت میں اس کی رحمیت کی جلوہ گری ہوگی، جیسا کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ فرمانے سے معلوم ہوا۔ ارشاد ہوا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی دنیا میں حصہ ہے، اور آخرت میں جو حصہ ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایمان کی دولت حاصل کریں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، اور اعمال صالحہ سے اپنی ذوات کو مزین کریں، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے مکانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔